अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मियां मुस्तफ़ा और डिजिटल मुस्लिम वर्ल्ड की खसूसी किस्त में खुशामदीद। इस एपिसोड में हम भारतीय हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को मंसूख करने के बाद से मकबूजा कश्मीर पर एक गहरी नज़र डालेंगे। आर्टिकल 370 की मंसूखी मोदी सरकार की तरफ से कश्मीर के मसले को मुस्तकिल हल करने के एक बड़े मंसूबे का आगाज था। मजीद गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं। भारतीय हुकूमत गुज़िश्ता 3 बरसों में 50,000 से ज़्यादा गैर मकामी हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर चुकी है। इनमें भारतीय फ़ौज के ऐसे अफसरान, जवान और ब्यूरोक्रेट शामिल हैं जो मुलाजमत के दौरान कश्मीर में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे और वहाँ के माहौल से बखूबी वाकिफ़ हैं। डोमिसाइल मिलने के बाद भारतीय शहरियों को ये इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीद सकें, कारोबार कर सकें और सरकारी मुलाजमत हासिल करें। ऐसे लोगों को मकबूजा कश्मीर में घर बनाने और कारोबार करने के लिए बैंक कम शराह सूद के साथ आसान इकसात पर कर्जे फराहम करेंगे। इसके अलावा यहाँ आबाद होने वाले हिंदुओं को हथियार रखने के लिए असलहा लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे। इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सरकारी ज़मीन फ़ौजी दस्तों के ज़ेर इस्तेमाल है। यहाँ तक कि बहुत से तालीमी इदारे जहाँ भारतीय फ़ौज को आर्जी तौर पर रहाइश दी गई थी, अभी तक फ़ौज के कब्ज़े में हैं। इन हालात में दूसरे इलाकों से आने वाले हिंदुओं की आबादकारी के लिए एक ही तरीका था कि कश्मीरियों की ज़मीन और अमलाक पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया जाए। इस मकसद के लिए नए कवानीन बनाने का फ़ैसला किया गया और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में नए यहूदियों की आबादकारी के लिए इसराइली कवानीन का भी जायज़ा लिया गया। ये कवानीन माजी में सिक्लर कॉलोनियल प्रोजेक्ट के नाम से USA, ऑस्ट्रेलिया और चंद दीगर ममालिक में कामयाबी के साथ नाफिज किए जा चुके हैं ताकि मकामी आबादी की रवायात, शनाख्त, तहजीब व तमद्दुन और तादाद को मरहलावार कम करके नए लोगों को आन इलाकों में मुंतकिल किया जा सके। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को 75 साल का अरसा गुजर चुका है। महज़्ज़ब दुनिया में ये किसी इलाके पर तवील तरीन नाजायज़ और गैर कानूनी कब्जा है। इस बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद भी मौजूद है। यह करारदाद भारत ने खुद जमा करवाई थी, मगर आज तक इस पर अमल नहीं किया गया। अब भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जायदाद से मुताल्लिक़ कानून में तरमीम कर दी है, जिसके तहत भारत की किसी भी रियासत का शहरी कश्मीर में ज़मीन हासिल कर सकता है। इससे कबल सिर्फ मकबूजा कश्मीर के मुस्तकिल रिहायशी ही इस खित्ते में अराजी हासिल कर सकते थे, मगर अब इस कानून को भी ख़त्म कर दिया गया है। आर्टिकल 370 पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनीला शहजाद, जो कि जियो पॉलिटिक्स की माहिर हैं। शो में खुशामदीद। शुक्रिया मुस्तफा। क्या आप एक जायजा दे सकती हैं कि आर्टिकल 370 और 35A क्या थे और कश्मीरी अवाम इसकी मनसूखी के खिलाफ क्यों है? जी बिल्कुल मुस्तफा। एक्चुअली ये आर्टिकल 370 जो है ये नेहरू के टाइम पे बना था और उस वक्त 1949 में जब नेहरू ने ये महसूस किया कि कश्मीर का जो मसला है वो यूनाइटेड नेशंस में भी पेंडिंग है और उसके अलावा जो कश्मीर के लोग हैं वो बिल्कुल भी, बिकॉज 99% उस वक्त वहाँ पे मुसलमान आबादी थी और वो बिल्कुल भी इस बात पे खुश नहीं थे कि इंडिया के साथ उनका इल्हाक हो और वहाँ पे मुस्तकिल फ्रीडम की स्ट्रगल चल रही थी। तो उस वक्त शेख अब्दुल्ला के कहने पर उन्होंने ये आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया था, जिसके अंदर ये बात कही गई थी कि कश्मीर के जो एक्सटर्नल यानी फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, वो मामलात सिर्फ जो है वो इंडिया देख सकता है। बाकी जो अंदरूनी अमूर हैं तमाम, वो सब के सब कश्मीरी जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो खुद उसको देखेगा। और उसी के 1-2 साल बाद 1959 में जो है आर्टिकल 35A को उसमें ऐड किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि सिर्फ कश्मीरी जो वहाँ के बाय बर्थ लोग हैं वही सिर्फ वहाँ का लैंड सेल और परचेज कर सकते हैं, आउटसाइड इंडिया से आकर कोई भी नहीं कर सकता। तो ये 2 आर्टिकल्स थे जिसको मोदी जब सेकंड टेन्योर उसका आने लगा था, सेकंड इलेक्शन जब होने लगा था, तो उसका इलेक्शन प्रॉमिस था कि जो है ना 35 आर्टिकल 370 और 35A दोनों को मैं मंसूख कर दूंगा। ज़ाहिर है आर्टिकल 370 और 35A को रिपील करने के बाद कश्मीर में
جو ہے بہت زیادہ ایجیٹیشن اور لائک ان کی طرف سے بہت زیادہ رد عمل سامنے آیا، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فوری طور پر مودی سرکار نے یہ کیا کہ وہاں پر انہوں نے انٹرنیٹ سروسز کو ختم کر دیا، ان کے اخباروں کو تالے لگوا دیے، اور ایون انہوں نے اسپیشل سیکیورٹی فورسز جو کہ نیوز میں آیا کہ 70,000 مزید وہاں پر فورسز بھیجی اور ان کے اوپر ایک کرفیو والا مطلب کنڈیشن بنا دی۔ اس حد تک انہوں نے کر دیا کہ کشمیر کے اندر سے نہ ہی کوئی باہر جا سکتا تھا، نہ ہی اندر آ سکتا تھا۔ آلموسٹ 1-1.5 سال جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن وہاں پہ قائم رہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں مسلم آبادی کو منظم منصوبہ بندی کے ذریعے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ بھارت اسرائیلی ماڈل کی پیروی کر رہا ہے؟ آرٹیکل 370 اور 35A کو ریپیل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مودی سرکار چاہتے تھے کہ جو بھی لینڈ کشمیر کے اندر ہے وہ کشمیر کے باہر والے صوبوں سے لوگ آ کر کے خریدیں، اور لائک باہر سے لوگوں کا ادھر آنا اس وقت مشکل تو ہے، بیکاز کشمیری لوگ ایجیٹیٹ کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف، لیکن سرکاری طور پر انہوں نے آلموسٹ 1075 ایکڑ لینڈ جو ہے کشمیر ویلی میں سے اور آلموسٹ 13,000 ایکرز لینڈ جموں میں سے ایلوکیٹ کر دیا ہے آؤٹ سائڈرز کو، اور یہ بھی نیوز میں آیا کہ 20 سے زیادہ ڈسٹرکٹس کے اندر یہ جو ڈیمولیشنز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، لائک ان کے گھروں کو توڑنا اور ان کو کہنا کہ یہ تمہارا لینڈ نہیں رہا، اب آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ ایک بہت ہی اپریسو قسم کا سچویشن ہے، اور ایک بالکل اسرائیل ماڈل کا آپ نے ذکر کیا، اسی کو فالو کرتے ہوئے، بیکاز اسرائیل میں ایگزیکٹلی یہی ماڈل ڈے 1 سے چلایا جا رہا تھا کہ پیلسٹینینز کو مطلب پیلسٹائن میں سے باہر نکال دیا گیا، بہت زیادہ ان کے ریفیوجیز تعداد میں ہیں، یعنی جتنے پیلسٹین کے اندر اس سے زیادہ پیلسٹینینز جو ہیں وہ ایز ریفیوجیز ارد گرد کے ممالک میں رہ رہے ہیں۔ اسی طرح کا جو ماڈل ہے وہ یہاں پر اب فالو کیا جا رہا ہے کہ کشمیر جب ایک اس کے اندر سے کشمیر کی آئیڈینٹی ہی ختم کر دی جائے
اور اس کے اندر ایک کشمیریوں کو مائنورٹی بنا دیا جائے تو پھر کشمیریوں کے لیے یہ مطلب ہو جائے گا کہ وہ ان کو وہاں پہ رہنے کی ان کی جو اٹریکشن ہے جو ان کی ضرورت ہے وہی ختم ہو جائے گی اور کشمیری جو ہے وہ دنیا بھر میں لائک ایگزائل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس قسم کی پالیسی ہے مودی گورنمنٹ کی. اور دوسرا یہ کہ اگر دوسرے ہندو جو ہیں پاپولیشن یہاں پر آ کر آباد ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ مائنورٹی بن جائیں گی کشمیری لوگ جو ہیں کشمیر کے اندر, اور جو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو کہ وہ 70 سال سے مانگ رہے ہیں اور اس کے لیے فریڈم فائٹنگ کر رہے ہیں وہ سب لائک بیس لیس ہو جائے گا. بتائیے گا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی پر کشمیری قیادت کا رد عمل کیا تھا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے کہ جو قیادت کشمیر کے اندر اس سے پہلے پرو انڈیا سمجھی جاتی تھی, جیسے کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے محبوبہ مفتی کی, اور جیسے کہ فاروق عبداللہ کی جو نیشنل کانفرنس ہے, ان لوگوں نے بھی اس آرٹیکل کی منسوخی کے بعد جو ہے ایجیٹیٹ کیا اور انہوں نے ایک الائنس بنائی ہے اپنی ہم خیال تمام پارٹیز کو ملا کر, جس کو گپکار ڈیکلیریشن الائنس کہا جاتا ہے. اور اس میں وہ بالکل اوپنلی اب کہہ رہے ہیں کہ لائک ہم انڈیا کے اس جو عمل کو بالکل بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور انڈیا کو یہ آرٹیکلز دوبارہ سے فنکشنل کرنے پڑے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی آرٹیکل 370 اور 35 ریپیل ہوئے تھے تو نہ صرف سویلینز کو انہوں نے کرفیو کی حالت میں وہ لے کر چلے گئے, بلکہ یہ جو جتنی بھی قیادت تھی جس کا میں نے بھی نام لیا, اور اس کے علاوہ حریت کے لیڈرز اور مختلف اور جماعتوں کے لیڈرز, ان سب کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا اور کئی مہینے ایسے گزرے کہ وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے. تو اس لائک اس کارروائی نے مودی کی اس کارروائی نے انڈیا کشمیر کی جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے اس کو ایک طرح سے یونائٹ کر دیا ہے انڈیا کے خلاف. گزشتہ سال اکتوبر میں مودی حکومت کے ڈیفنس منسٹر رجناتھ سنگھ نے گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کا بیان دیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مودی حکومت کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے یا محض خالی دھمکیاں؟ اس سے پہلے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں, آئیے سنتے ہیں ڈیفنس منسٹر رجناتھ سنگھ نے کیا کہا. پاک آکوپائیڈ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو ہی نہیں سالتا ہے بلکہ پاک آکوپائیڈ کشمیر کی جنتا کا درد ہمیں بھی سالتا ہے. ساتھیوں, کشمیر اور لداخ کا چھیتر آج سامانیہ پردیشوں سے کہیں ادھک رفتار سے پرگتی کے راستے پر ہے. یہ پردیش ایک کے بعد ایک وکاس کی نئی اونچائیاں چھو رہا ہے. پر میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ابھی تو ہم نے اس علاقے کے ڈیولپمنٹ کا آغاز بھر کیا ہے. ابھی تو ہم نے اتر دشا کی اور چلنا پرارمبھ کر دیا ہے. ہماری یاترا تو تب پوری ہوگی جب ہم 22 فروری 1949 کو بھارتی سنسد میں سروسمت پارت ہوئے پرستاؤ کو عمل میں لائیں گے اور اس کے انوروپ ہم اپنے باقی بچے حصے جیسے گلگت اور بالتستان تک پہنچیں. رجناتھ سنگھ پچھلے کچھ مہینے, اور نہ صرف رجناتھ سنگھ بلکہ ان کے ملک کے دیگر جو جنرلز ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ ہم گلگت بلتستان پہنچنے والے ہیں, ہم بہت جلد سکردو میں بیٹھے ہوں گے, اور یہ پورا جو کشمیر ہے جس میں آزاد کشمیر بھی شامل ہے, گلگت بلتستان بھی شامل ہے, یہ سب وہ کہتے ہیں یہ سارا ہی ہمارا ہے اور ہم اس سب پہ قبضہ کر لیں گے. تو اس بیان کو اگر ہم تھوڑا سا انٹرنیشنل کانٹیکس میں دیکھیں, بیکاز آف دا ریزن کہ انڈیا جو ہے پچھلے 2 دہائیوں سے تقریباً جو ہے یو ایس کا ایک بہت اسٹانچ ایلائی بن کے سامنے آیا ہے, اور یو ایس جو ہے ہر پلیٹ فارم میں جو ہے انڈیا کو لائک پروموٹ کر رہا ہے. ایون انڈیا کو ایک فیوچر کا ریجنل اینٹی یا ریجنل پاور بھی بنانے کی وہ باتیں کرتے ہیں. تو اسی ساری ہوا میں انڈین جو یہ اسپیکٹرم ہے, ان کا خیال ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے, اسپیشلی بیکاز پاکستان میں بھی ایک پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے اور لائک اتنا اسٹیبل نہیں جا رہی, اکنامک کرائسس بھی ہمارا چل رہا ہے. تو اسی سب ہوا میں انہوں نے رجناتھ سنگھ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس طرح کی تڑی لگائیں, اور یہ بات نہیں ہے کہ ان کا ارادہ نہیں ہے, ان کا بالکل دلی خواہش تو یہی ہے کہ وہ کسی طرح سے یہ سارے لینڈ کے اوپر قبضہ کر لیں. لیکن آف کورس پاکستان جو ہے وہ پاکستان آرمی نے اسپیشلی چیف نے
फौरी तौर पर रिएक्ट किया और उन्होंने बोला कि आप इस किस्म के इरादे और बातें करना छोड़ दो, और इट्स नॉट सो ईजी, कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हमने लद्दाख के इलाके पर चीन और भारत की फौजी झड़पें भी देखी हैं। आपके ख्याल में इसका कश्मीर के मजमूई मंजरनामे पर क्या असर पड़ता है? पहले तो हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि लद्दाख में हुआ क्या। एक्चुअली ये मई 5, 2020 का वाक़या हुई, और ये तारीख मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे बिल्कुल एक दिन पहले यानी 4 मई 2020 में इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने बिल्कुल इसी किस्म का बयान दिया था कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये सारा इलाका हमारा है, बिकॉज़ ये पूरा कश्मीर ही हमारा है। तो इस तरह के एंटी पाकिस्तान और एंटी कश्मीर बयान देने के एक ही दिन के बाद अगले ही दिन चाइना का लद्दाख में एंटर हो जाना, 4-5 जगह से वो एंटर हो गए और उन्होंने वहाँ पर बॉर्डर एरिया जितना भी है उस सबके ऊपर कब्जा कर लिया। तो बहुत इंटरेस्टिंगली ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि पाकिस्तान और चाइना की अलायंस का भी इसमें थोड़ा सा हमें पता चलता है। तो जब ये झड़पें हो गई, 2-3 महीने गुजर गए, तो उसके बाद इंडिया ने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो हैं वो चाइना के साथ उन्होंने गुफ्तगू करनी, मीटिंग्स करनी शुरू कर दी, और इंडिया ने यही प्ली की कि आप लोग जो है विड्रॉ हो जाओ और वापस चले जाओ। लेकिन चाइना ने बिल्कुल भी उनकी इस बात को प्रैक्टिकली नहीं माना। वैसे तो वो कहते रहे कि जी ठीक है हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उस वक्त राजनाथ सिंह, यही डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है इस वक्त चाइना उनसे ले चुका हुआ है। और अभी रिसेंटली राहुल गांधी जो बाहर लंदन का दौरा भी कर रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में अपने कहा है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स इस वक्त भी चाइना जो है वो ऑक्यूपाई किए हुए है लद्दाख के अंदर। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि एक इससे साइकोलॉजिकल क्या चीज़ बनती है, नैरेटिव क्या बनता है, स्पेशली उन कश्मीरी नौजवान फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो कि बगैर किसी हेल्प के और बगैर किसी मतलब आसरे के भी 75 इयर्स से ये एक बहुत मुश्किल किस्म की स्ट्रगल करें, जिसमें इंडियंस जो है उनको मारते भी हैं, उनको ज़ख्मी करते हैं और हर तरह से उनको दबाते हैं। तो इस सूरत हाल में चाइना का वहाँ पर एक बहुत बड़े टुकड़े के ऊपर कब्जा हो जाना और मुस्तकिल वहाँ बैठे रहने से एक मैसेज या एक साइकोलॉजिकल आप समझ लो एक मैसेज मिलता है कश्मीरी नौजवानों को, जिससे यानी कि इंडिया के अंदर तो इतनी पावर है ही नहीं कि वो किसी भी बाहर की पावर को रिटेलिएट कर सके या मजबूर कर सके अपनी लैंड में से निकलने की। तो इस लिहाज से ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम वादिये कश्मीर में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों का तसलसल देख रहे हैं। क्या भारत को कश्मीरी अवाम के दिल जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? भारत इसके बरक्स क्यों कर रहा है? ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, अभी पिछले ये क्वेश्चन में हमने जिक्र किया था कि इजरायली मॉडल को फॉलो करना, और ये सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन बिल्कुल एक बहुत ही यानी कि डीह्यूमनाइजिंग किस्म का ऑपरेशन है, जिसमें क्या होता है कि एक पूरी फोर्स जो है किसी भी विलेज को पूरी तीनों तरफ से कवर करके और उस विलेज के करीब आ जाती है और उनको यानी कि आप समझो कि फुल मुहासरा कर लिया जाता है और फिर ऐलान किया जाता है कि आप सब लोग जो घरों से निकल के बाहर आ जाओ और लाइंस में खड़े हो जाओ। और आप देखो कि एक विलेज है उसकी तमाम उसमें फादर्स भी हैं, मदर्स भी हैं, वाइफ्स भी हैं, बेटियां भी हैं, ये सब की सब लाइन में खड़ी हो जाएं और उनके ऊपर आपकी जो इंडियन फोर्सेस हैं उन्होंने गन पॉइंट पे उनको रखा हो और उनकी तलाशी ली जा रही है, उनसे अजीबोगरीब क्वेश्चंस किए जा रहे
طرح کا جو رویہ ہے اس سے بالکل آپ کی جو بات کی ہارٹس اینڈ مائنڈس تو ون نہیں کیے جا رہے، اس سے تو ایک غصہ، ایک اینگر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی سویلین پاپولیشن ہے وہ کیسے فیل کرے گی، وہ ہراس فیل کرے گی، وہ امبیرس فیل کرے گی، اور اس کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر بغاوت کا جذبہ جو ہے وہ اور زیادہ ابھرے گا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سو یہ ایگزیکٹلی جو اسی اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیل کے ساتھ 1990 سے جو ہے نا، جب سے ان کی ڈپلومیسی اوپن ہوئی ہے، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ویپنز خریدنا شروع کر دیے، بلکہ ان کی آپس میں جو ڈیلز ہیں وہ یہ ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے لیے تمام ٹریننگ جو ہے انڈین فورسز وہ اسرائیل سے لے رہے ہیں، اور لائک 30-40,000 لوگ جو ہیں انڈین آرمی کے جو ہے وہ ٹرین ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسرائیلی ایلیمنٹس کشمیر کے ارد گرد آ گئے ہیں، وہ ان کو ان بچوں کی، بلکہ تمام پوری جو کشمیری پاپولیشن ان کی سرویلنس کی طریقے بتا رہی ہے۔ تو اٹ مینس کہ جہاں تک ہارٹس اینڈ مائنڈس ون کرنے والی بات ہے، اس میں تو بھارت جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گیا، اور سمپلی اس کے ریزن یہ ہے کہ بجائے ایک ہیومینیٹیرین وے آؤٹ نکالنے کے، اس نے وہ طریقہ کار اپنائے ہیں جو کہ اسرائیل میں فلسطینیوں کو دبانے کے لیے، اوپریس کرنے کے لیے وہاں کی حکومت کر رہی ہے۔ اسپیشلی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گی، پیلٹ گنس یہ یوز ہوتی تھی فلسطین کے اندر، اور ابھی بہت کچھ سال پہلے ہی یہ فینومینا کشمیر کے اندر شروع ہو گیا، اور اتنا یعنی کہ اٹ واز سو پینفل کہ کشمیری بچوں کے ساری باڈیز اس سے چھلنی ہو رہی تھی، ان کی بہت ساروں کی آئی سائٹ اس سے چلی گئی۔ تو لائک واٹ ڈو یو تھنک کہ اس سے لائک پرو انڈین سینٹیمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، یا ایک ریبیلین کے سینٹیمنٹس؟ آپ کے ماہرانہ تجزیے میں آپ کشمیر میں آنے والا منظرنامہ کیسے دیکھتی ہیں؟ کشمیر میں بالکل میں کوئی والا منظرنامہ کیسے دیکھتی ہیں؟ ایکچولی دا تھنگ از کہ مودی سرکار کا تو یہ خیال ہے کہ اسرائیل فارمولا کو یہاں پر امپلیمنٹ کر کے وہ کشمیری پاپولیشن کو نہ صرف اپریس کریں گے، بلکہ ان کی جو آزادی کی خواہش ہے اور ضرورت ہے، اور ان کی جو سیلف ڈٹرمنیشن حاصل کرنے کی جو ان کی یہ جو لگن ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور کشمیری لوگ اس ایشو کو بھول جائیں گے۔ مگر یہ ان کی بالکل ایک غلط فہمی ہے، اور یہ مودی گورنمنٹ کی جو ڈینائل وے آف تھنکنگ ہے یہ اس کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ لیکن کشمیری جو نوجوان ہیں، اسپیشلی جو فریڈم فائٹنگ کے اندر ہیں، وہ بالکل اس چیز کو اس کے خلاف ریٹیلیٹ بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے ڈفرینٹ نئے جس طرح جیسے مودی اور انڈین آرم فورسز ایوالو ہو رہی ہیں، اپنے نئے طریقے سامنے لے کر آ رہی ہیں، اسی طرح سے جو یہ جو کشمیری نوجوان ہیں وہ بھی اپنے طریقوں کو ڈفرینٹ طریقے سے لے کر آ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ سرچ اینڈ کارڈن آپریشن میں جب انڈین فورسز ایک ولیج کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، تو ایک نیا فینومینا جو سامنے آیا کہ جو کشمیری ارد گرد کے ولیجز کے ہیں وہ اکٹھے ہو کر 400-500 کشمیری جو ہیں وہ ایک دم سے ایک بہت کوئک ریڈ کرتے ہیں، اور ان لوگوں فورسز انڈین فورسز پہ، اور ان کو تتر بتر ہونے پہ مجبور کرتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات دیکھے گئے ہیں۔ آپ کی رائے میں پاکستان کو کشمیر میں بھارتی چالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ پاکستان کا تو ایک بالکل کلیدی رول ہے کشمیر کے اندر، بیکاز اگر ہم ہسٹوریکلی اس چیز کو دیکھیں تو ہم لوگ حق بجانب ہے یہ سوچنے پہ کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا ایک پروونس ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اتنی جنریشنز گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے نوجوان جو نئی نسلیں ابھر رہی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہ چاہیں، بلکہ شاید وہ ایک انڈیپینڈنٹ فری کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں، اس صورت میں بھی ڈیفینیٹلی وہ جو آزادی حاصل کریں گے وہ انڈیا سے آزادی حاصل کریں گے، اور ان کی نظر ہمیشہ پاکستان کی طرف ہوگی، کیونکہ ایک چھوٹا سا لینڈ لاک کشمیر کا اکیلے سروائیو کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، بیکاز ایک دفعہ فریڈم لینے کے بعد دوبارہ بھی انڈیا اس کے اوپر قابض ہو سکتا ہے۔ سو ایک نیچرل سی چیز ہے کہ کشمیر وڈ وانٹ کہ ان کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو،
اور اس چیز کا عملی جامہ تک پہنچنے سے پہلے پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کا آف کورس رول جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں ہر ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی فارن آفس کے ذریعے اور اپنے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے ڈیلی بیسس پر کشمیر کے ایشو کو سامنے لے کر آئے، اس کو زندہ رکھے اور ان کو لوگوں کو اویئرنیس دے، دنیا کی گلوبل پاپولیشن کو اویئرنیس دے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس میں انڈین فورسز، انڈین جو فنیٹک مودی گورنمنٹ ہے وہ پریکٹیکلی کشمیری لوگوں کا جینوسائیڈ کر رہی ہے۔ آج آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ہم اپنے شو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اگلے ہفتے ڈیجیٹل مسلم ورلڈ میں مزید کہانیوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ آج ہم کشمیری میں الوداع کہتے ہیں۔ خدایس حوال، السلام علیکم۔